بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ماہ ذی الحج اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے۔ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پہ پورا پاکستان کے تمام ادارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ پرائیویٹ اور نجی طور پہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پورے پاکستان میں ہائی سیکیورٹی الرٹ کر دیا جاتا ہے اور کسی بھی بد امنی سے بچنے کے لیے پاک فوج، رینجر، پولیس اور رضاکار دستے پورے پاکستان کے گلی محلوں میں پھیلا دیے جاتے ہیں۔ اور محرم الحرام کی خصوصاً 9 اور 10 تاریخ کو پورے پاکستان میں ایک کرفیو کا سماع ہوتا ہے۔ پورا ملک کی تمام روڈیں جام ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ صرف محرم الحرام ہی جب آتا ہے تو ہمیں امن و امان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس عنوان پہ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں معروف عالم دین اور اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، اور لائیو کال پہ ہمیں جوائن کریں گے منڈی بہاؤالدین سے محترم جناب سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب اور اسلام آباد سے ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز اپنے اسٹوڈیو مہمان سے شروع کریں گے۔ تو محترم مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور محرم الحرام کے آنے سے چند دن پہلے ہمارے پورے پاکستان میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ہماری حکومت کی دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے متعدد کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گا آپ سے کہ محرم الحرام کی اہمیت کیا ہے اسلام میں، اس پہ تھوڑی سی آپ بات کر لیں، پھر ہم اپنی بات کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اردو وصال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیو میں گفتگو کا موقع دیا۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اور مدلل انداز میں یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو کامیاب کریں۔ محرم الحرام کے حوالے سے قرآن و سنت کی رہنمائی میں جو ہمیں سبق دیا گیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم الی آخرہ، کہ یہ مہینہ ابھی کوئی تھوڑا عرصہ قبل نہیں ہے کہ اس کی کوئی عظمت فضیلت ترتیب دی گئی، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب زمین و آسمان بنائے گئے اسی وقت 12 مہینوں کی ترتیب بنائی گئی اور اس میں 4 مہینوں کو حرمت والا، عظمت والا قرار دیا، جس میں محرم الحرام بھی ہے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ تو محرم کی عظمت گویا کہ اول روز سے ہے جب سے تخلیق کائنات ہے۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محرم کی فضیلت میں، آپ نے اس کے فضائل و مناقب میں امت کی رہنمائی کے لیے بہت کچھ فرمایا، جس میں بطور خاص ان 10 دنوں میں عبادات، ذکر اذکار، تلاوت، اور پھر 9، 10 محرم یا 10، 11 محرم کے روزے کو آپ نے پسند فرمایا۔ یہود چونکہ ایک دن کا روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مشابہت تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک اچھی بات ہے، میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ 9، 10 یا 10، 11 کا روزے کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو محرم الحرام کو قرآن و سنت میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اور سابقہ ادوار میں بھی یہ تھا کہ جو
مشرکین یا دیگر مذاہب کے لوگ آپس میں قتل و قتال جنگ و جدال کرتے تھے، وہ بھی اس مہینے کے احترام میں آ کر کے وہ رک جایا کرتے تھے۔ اگرچہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے مہینہ آگے پیچھے کرنے کا بھی سسٹم تھا، لیکن بہرحال محرم کا احترام ان کے ہاں بھی تھا۔ تو اسلام نے تو 4 مہینوں کو محترم کہا، اس میں محرم کا بھی ذکر ہے، اور محرم کا لفظ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ احترام والا مہینہ ہے اور عظمت والا اور عبادت والا مہینہ ہے۔ اچھا مولانا، یہ ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعدد ساتھیوں سمیت کربلا میں انتہائی بے دردی کے ساتھ محرم الحرام میں ہی شہید کیے گئے، تو عمومی طور پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے، یا عمومی طور پہ جو تاثر پھیلا ہوا یہ ہے کہ شاید محرم الحرام کی فضیلت کی وجہ صرف شہادت حسین ہے۔ کیا محرم الحرام میں کوئی اور بھی بڑے واقعات پیش آئے ہیں؟ جی، میں نے عرض کیا ہے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تو یہ تقریباً سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، جی، جبکہ میں نے عرض کیا کہ محرم کی عظمت تو اللہ خود فرما رہے ہیں، جب دنیا میں نے بنائی، زمین و اسمان بنائے، اس وقت سے محرم محترم ہے۔ جی، اور پھر اس میں بہت سارے واقعات ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کا جودی پہاڑ پہ ٹھہرنا، اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں۔ اور اسی انداز میں اگر شہادت کے حوالے سے ہی اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے پہلے خلیفہ دوم اور سسر پیغمبر داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 1 محرم الحرام کو ہے، اور دیگر افراد کی شہادتیں پھر سن وائز دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کوئی سن ایسی نہیں کہ جس میں کسی کی شہادت کا تذکرہ نہ ہو، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں کسی کی شہادت کا تذکرہ نہ ہو۔ تو یہ کہنا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے محرم کو عظمت ملی، تو میرا خیال ہے یہ حقیقت کے برعکس ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت جو اس ماہ میں ہوئی، تو اس ماہ کی عظمت کی وجہ سے ان کی شہادتوں کو بھی 2 چاند لگ گئے، اور ان کی شہادتیں بھی یعنی کہ عظمتوں والی بن گئی، عظمت والی ہوگی، یعنی ان کو محرم الحرام کا مہینہ ملا، یہ ان کے لیے اعزاز ہے، ان کے لیے اعزاز ہے اور عظمت والی بات ہے ان کے لیے۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ محرم اسلامی تاریخ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی انتہائی زیادہ احترام تھا، اس میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مگر اس حوالے سے لوگوں میں اطلاعات بہت کم ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے لوگوں میں معلومات فراہم کرے، لوگوں کو اویئرنیس لوگوں میں آئے کہ محرم الحرام صرف ایک شہادت تک محدود نہیں بلکہ اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئیں، کس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس میں بنیادی طور پر تو ہم سمجھتے ہیں ذمہ داری تو ہمارے علماء کرام کی ہے، لیکن یہ دور چونکہ میڈیا کا دور ہے، اس دور میں جہاں علماء کرام تقریروں اور تحریروں میں ان کا بہت سارا اس میں مواد موجود ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری نبھائی نہیں، مزید اہتمام کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو عوام الناس تک پہنچانے کا کون سا طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا یا یہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان سب کے ذریعے سے چاہیے کہ جس طرح یہ حضرات حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو، ان کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ہم اس کو بھی سراہتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو ان حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت اور دیگر جو افراد کی شہادتیں ہیں محرم میں، یا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، یا دیگر حضرات نے ان دنوں میں نکاح کیے ہیں، اس طرح کے دیگر اہم واقعات ہیں، جہاد کی تاریخ ہے، میدان جہاد کے واقعات ہیں اور اسلام کے بڑے بڑے واقعات ہیں، ان کو اس انداز میں میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام الناس کے سامنے لائے اور ان میں شعور بیدار کرے اور سب کا تذکرہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے۔ مولانا، محرم الحرام کا آغاز 1 محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ یوم شہادت ہے، سن ہجری کا آغاز بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے واقعہ سے رکھا، اور اس کے بعد آج تک 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ دوم ہیں، مراد رسول ہیں، سسر رسول ہیں، اور پوری دنیا میں یہ سمجھ لیں کہ ایک اسلام کو متعارف کرانے کے بنیادی کردار ہیں۔ 1 محرم الحرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ امن و امان کی کوئی
مسئلہ نہیں بنتا ہے. کیا وجہ ہے کہ 9 محرم یا 10 محرم یا محرم کا پورا مہینہ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال بگڑی رہتی ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جی، جہاں آپ نے سن ہجری کا تذکرہ کیا، یہ ایک قوموں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. جس طرح یہود نے حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت نشین ہونے کے دن سے اپنی سن کا آغاز کیا، اور اسی انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی نسبت سے عیسائی اپنی سن کا آغاز کرتے ہیں. بکرما جیت جو ہے وہ بکرمی سن کا آغاز اپنے اس کے ولادت سے، رومی جو ہے وہ اپنے اسکندر اعظم کے نام سے کرتے ہیں. تو اسلام کی تاریخ کی بھی ایک ضرورت تھی کہ بھی اس کا سن کا آغاز کسی اہم واقعہ کے ساتھ ہو. تو یہ صحرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سر جاتا ہے، اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ 14 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. جو بات آپ کا سوال ہے کہ اس موقع پر کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، تو 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی بھی دین کی اہم شخصیت جن کی شہادت اور ان کی فضیلت، ان کا کردار وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ امن کا پیغام دیتا ہے، وہ سکون اور اطمینان اور عزت اور احترام کا پیغام دیتا ہے. مسائل تب پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک کی اہمیت اور ایک کے وقار، ایک کی شان کو نظر انداز کیا جائے، اور دوسرے کی عظمت وقار کا لیبل لگا کر کچھ معاملات اتنے مبالغہ آرائی میں لے جائے جائیں کہ جس سے ایک طبقے کی اکثریت کی دل آزاری ہو. تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹک جو ہے وہ ایک اشتعال یا افتراق یا انتشار کی صورت بنتی ہے. طرف آتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، ان کی تعلیمات ہمیں پیغام امن دیتی ہیں، امن کا درس دیتی ہیں. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات بھی تو امن پہ مبنی ہیں. جی بالکل، وہ بھی امن کا پیغام دیتی ہیں. وہ بھی امن کا پیغام دیتی ہیں. جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جہاں پر امن کے واقعات میں ہے، آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو امن قائم کر کے دکھایا، تو اس میں یہ تھا کہ ایک عورت بناؤ سنگار کر کے جو ہے مشرق سے مغرب تک اگر سفر کرتی ہے تو مجال ہے کہ کوئی اسی طرح میلی آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امن قائم کیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قدم اٹھایا تھا وہ بھی امن کے لیے ہی اٹھایا تھا. اگر کچھ غیر مسلموں کی مداخلت کی وجہ سے اور غلط فہمیاں ڈال کر مسلمانوں میں ایک انتشار کی کیفیت جو پیدا کی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے جس کا آغاز ہوا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کور کرنے کے لیے اور دوبارہ امن کو بحال کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے. تو ان کا بھی مطمع نظر جو ہے وہ امن تھا، ان کی منزل بھی امن تھی. اب مولانا آگے چلنے سے پہلے میں صرف ایک چند جملے چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرما دیں. عمومی طور پہ تاثر پایا جاتا ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کسی مخصوص طبقے کے ہیں یا کسی مخصوص مکتب فکر کے ہیں، اور اہل سنت ان کی شان بیان نہیں کرتے، اور اہل سنت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اعوذ باللہ. تو آپ اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ مخصوص طبقے سے متعارف کروا دیا گیا ہے، جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو اس مخصوص طبقے کے عقائد و نظریات، اعمال و کردار میں سے کوئی چیز بھی عملاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نہیں ملتی. اور اگر اس کو دلیل کے طور بھی سمجھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عقائد، نظریات، اعمال و کردار اہل سنت کے الحمدللہ ملتے ہیں. کہ جیسے 2 جزوں والا کلمہ انہوں نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی بنیاد ایمان ہے. 30 پاروں والے قرآن کریم پر وہ ایمان رکھتے تھے اور اسی کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا. اسی انداز میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی، ان خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اپنا امام، مقتدا، پیشوا مانتے تھے اور ان کے نقش قدم پر چلتے تھے اور ان کے ساتھ دستے بازو بند کر کے رہے. اسی انداز میں انہوں نے جہاد کو، جیسا کہ اسلام میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے، انہوں نے جہاد کو اہمیت دی، فضیلت سمجھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بہت سارے جہادی مارکوں میں حصہ لیا. اسی انداز میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے 5 وقت اذان، 5 وقت کی نماز جو مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ میں آج بھی ہوتی ہے، ہمارے پاکستان اور اس اسلام آباد میں بھی یہ ترتیب ہے. تو یہ سارا سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد، نظریات، اعمال و کردار کا الحمدللہ ہم اہل سنت کے پاس ہے کہ ہم اسی انداز میں وہ 2 جزوں والا کلمہ، 30 پاروں والا قرآن کریم،
5 وقت کی نماز، 4 تکبیروں والا نماز جنازہ، اور اسی انداز کے اندر خلفائے راشدین یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو عقائد اور اعمال تھے، اہل سنت انہی عقائد کے پاسبان ہیں اور پابند ہیں اور پیروی کر رہے ہیں اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. صحیح جی. یعنی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی مخصوص مکتب فکر کے امام نہیں بلکہ تمام اہل سنت کے امام ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کی شہادت پہ کیا اہل سنت کو ماتم نہیں کرنا چاہیے؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. جی، ماتم کی جہاں تک بات ہے، قرآن کریم میں تقریباً 200 کے قریب آیات ہیں کہ کسی قسم کا کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی غم پہنچے تو اللہ کا حکم ہے صبر کرو. اللہ کو صبر پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوۃ الجاہلیہ فلیس منا، کہ یہ ماتم کرنا، رونا پیٹنا، یہ دور جاہلیت کی رسم و رواج ہیں. جو ایسا کرے گا اس کا میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی. آپ نے آنسو شفقت کے ضرور بہائے، ماتم نہیں کیا، واویلا نہیں کیا، بے صبری کا اظہار نہیں کیا. اور جو شہداء صحابہ کرام کی میتیں آپ کے سامنے آتی تھی تو آپ خود بھی صبر کرتے تھے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے تھے. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی تعلیمات شہادت سے کچھ لمحہ پہلے کی ہیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، آپ نے نماز یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ایک کلی قاعدہ ہے شریعت کا، قرآن کریم کا، کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف آ جائے تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے. دوسرا جملہ میں ایک جملے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ شہادت پر تو ویسے بھی ماتم کا جواز نہیں بنتا یا غم دکھ کا جواز نہیں بنتا، اس لیے کہ شہادت اسلام میں، شریعت میں کوئی زحمت، کوئی مصیبت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلب فرمایا، امت کو اس کی ترغیب دی. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ کوئی مصیبت طلب نہ کریں، لیکن شہادت کی موت خود بھی مانگی، امت کو بھی ترغیب دی. اور ہم مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ زندگی ہمیں فاروق اعظم اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دے، اور جب موت آئے تو موت بھی ہماری حضرت عمر اور حضرت حسین کی طرح ہی شہادت والی موت، ایمان والی موت آئے. یہ تو اس کو ہم سعادت سمجھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے مولانا. محرم الحرام کی آمد ہے، اور میں پہلے آپ سے سوال کر چکا ہوں، اس کے درمیان یہ باتیں آ گئی کہ محرم الحرام ہی میں امن و امان کی صورتحال کیوں بگڑتی ہے، یا اس کو یوں کہیں کہ محرم الحرام میں ہی امن و امان کے حوالے سے ہمارے تمام ادارے متحرک کیوں ہوتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ جہاں تک ہم پچھلے کئی سالوں سے اس صورتحال کو خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے جو کتابوں میں پڑھا، بزرگوں سے سنا، اس میں اس نتیجے پر پہنچے ہے کہ ایک تو یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مقدس مہینے کو ایک پلان کے تحت بدنام کیا گیا. مولانا اگر اجازت دیں، کالر ہمارے ساتھ کال لیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو میں اپنے پروگرام میرا سوال میں. آج ہم محرم الحرام کے عنوان پہ گفتگو کر رہے ہیں. محرم الحرام کی آمد ہے. محرم الحرام کی آمد یقیناً جس طرح دوسرے مہینے ہوتے ہیں اسی طرح ہونی چاہیے. کسی مہینے کے آمد پہ کوئی واویلا نہیں ہوتا، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، کوئی امن و امان کی بحالی کے لیے کمیٹیاں نہیں بنائی جاتی، امن و امان قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے محرم الحرام کی آمد سے پہلے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے اس موضوع پہ مجھے موقع دیا. عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یقین اب محرم الحرام کی آمد ہے. چند دنوں کے بعد محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا مہینہ بھی ہے، اور اس کی یکم محرم بھی سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی کہ سال کے آغاز کے اندر ہی اسلام کی تاریخ کی جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کی قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ محرم تو ویسے بھی ماشاءاللہ ایک زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کو حرمت کے مہینوں کے تحت اس کو ایک بڑا تقدس اور رسپیکٹ اور احترام دی جاتی تھی. اور جاہلیت کے دور کے اندر بھی جو قبائل جو گروہ آپس کے اندر
آمنے سامنے ہوا کرتے تھے وہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے کم از کم کو سٹاپ کر لیا کرتے تھے. یہ تو محرم الحرام کا. لیکن آپ نے جو سوال کیا اس سوال کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کے حوالے سے یہ جو آپ بات کر رہے تھے امن کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, بڑی بھاگ دوڑ کی جاتی ہے کہ امن و امان کی فضا قائم رہے, یہ سارا کچھ یہ دیکھا جائے خصوصاً ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ بڑھ. تو میں خود ایک ایسی کونسل ہے اس کا میں ڈویژنل اس کا ممبر ہوں, اور مجھے ابھی 2-3 دن سے یقینی طور پر مجھے بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. میں نے بھی ان سے یہی آپ کا سوال کیا, میں نے کہا یار مجھے سمجھ اس بات کی نہیں آتی, پورے سال آپ لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے, اور جو ہی محرم آتا ہے آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں انوائٹ کرنے لگ پڑتے ہیں امن امن امن. مسئلہ یہ ہے کہ محرم الحرام تو حرمت کے مہینے میں سے ایک مہینہ ہے. چاہیے تو یہ کہ یہاں پر محرم الحرام کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں پہ امن و امان کی جو ہے وہ فضا کو برقرار کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان کے اندر جو یہاں پر محرم الحرام کے حوالے سے ایک اقلیت جو ہے وہ اس کے جو ایک خود ساختہ اس کے پاکستانی جو ویسے تو ان کے نظریات کو ماننے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن جو اس نظریے کو ماننے والے پاکستان کے اندر جو ایک اقلیت ہے اس میں یہ پاکستان کے اندر ایک نظام انٹروڈیوس ہوا ہے. یہ جلسے مسئلہ جلسے کہہ رہا ہوں جلوس وغیرہ کا جو انہوں نے ایک بڑی عجیب سی اس کو مطلب ترتیب دے رکھی ہے. یہ ہمارا پرمٹ اس جلوس کا پاس پرمٹ ہے, یہ جو ہمارا روایتی جلوس ہے یہ ایسے ہے ویسے. یہ جو حالات ہے پھر ان جلوسوں کے اندر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, کس طرح وائلیشن کی جاتی ہے, کس طرح مذہبی جذبات جو ہیں ان کو مجروح کیا جاتا ہے, ایک اکثریت کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے, اور جو انتہائی متنازع قسم کے وہاں پہ حرکات و سکنات دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یقیناً ایک مسلم کمیونٹی کے اندر تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ برداشت نہیں کی جا سکتی. اس وقت محترم سعید اشرف صاحب, آپ نے فرمایا کہ ان جلوسوں میں ایک اکثریتی طبقہ ہے جس کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ کس طرح مجروح کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اکثریتی طبقہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر فقہی اعتبار سے تو اہل سنت پاکستان کے اندر اکثریت میں ہے, ٹھیک ہے, اور اہل سنت والجماعت کا میں تو یاد تو نہیں ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل سنت کا متفقہ یہ عقیدہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یا بزرگوں نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہیں وہ اسلام کی بیس ہیں, بنیاد ہیں, اور ان کے اوپر ایمان لانا لازم ہے. تو جب ایک اقلیت انہی شخصیات انہی پرسنالٹیز کو متنازع بنا کر کے پیش کریں گی, اور صرف متنازع بنا کر کے نہیں پیش کریں گی, ان کے اوپر تبصرہ کریں گی, ان کی تنقید کریں گی, تو ڈیفینیٹلی اس کا اکثریت وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ یہ اس طرح ہمارے بزرگوں کو, اس طرح ہمارے سلف صالحین کو اس طرح سریعام چوکوں بازاروں کے اندر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے. تنقید تو خیر تنقید سے ہٹ کر تبرہ کا نشانہ بنایا جائے, یہ تو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور باقی میں یہاں پر یہ بھی کیا دینا چاہتا ہوں, یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی پرابلمز ہیں اس میں سے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ قانون کی جو ہے قانون کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا ہے. یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں, میں خود میٹنگ پچھلے سال بھی میں نے کافی اٹینڈ کی یہاں ڈویژنل لیول پہ, اس سال بھی میں کر رہا ہوں. ہر میٹنگ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کہیں انلیگل ایکٹیویٹی دیکھیں, ٹول نمبر دے دیے جاتے ہیں, ان نمبر کے اوپر آپ کال کر کے انفارم کریں. لیکن اس وقت جب ایک انلیگل ایک تو چلے ان ایک پاکستان کے قانون نے ان کو ایک اتھارٹی دے رکھی ہے کہ آپ ایک جگہ سے لے کے اس جگہ تک آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ ایک نیا انلیگل کوئی وہ کام کرتے ہیں یا جلوس وغیرہ نکالتے ہیں, تو جب ایک محب وطن پاکستانی یا قانون کے احترام اور تقدس کو سمجھنے والا ان کی دیے گئے ٹول نمبر کے اوپر کال کر کے انفارم کرتا ہے کہ یہاں پر جناب انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اب اس کی کال کرنے کے بعد اس کو کیا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر جب قانون نافذ کرنے والے یا قانون کے محافظ آتے ہیں تو وہ اس انلیگل ایکٹیویٹی کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں, اس کو حفاظت دے رہے ہوتے ہیں, اور جو بیچارہ قانون کو فالو کرنے والا 152 اوور یا کسی بھی ٹول نمبر پہ کال کر کے انفارم کر رہا ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو اس کو
دبا دیا جاتا ہے، تو یہ معاشرے کے اندر ایک ایسا میسج چلا جاتا ہے کہ یہاں پر قانون کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو جب ہم قانون کی وقت نہیں دیں گے اور یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کی اکثریت ہے اور ان کی اقلیت ہے، تو ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ جذبات کے اندر آ کر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر قانون کے ساتھ تعاون کریں گے تو قانون الٹا ہمارے جذبات کو مجروح کر کے ان کو پروٹیکشن دے گا۔ ایک دفعہ وہ نکل گئے تو نیکسٹ وہ ویڈیو بنا کر دے دیں گے، پتہ نہیں کون سی سمجھ نہیں آتی۔ آپ صحافی ہیں، میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا محترم سعید اشرف صاحب، آپ قانون کو جانتے ہیں بہت سارے، اور ہمارے ملک پاکستان میں جب پاکستان بنا اس سے پہلے کے بہت سارے انگریز کے دیے ہوئے مخصوص لائسنس ہیں جو مخصوص راستوں کے لائسنس ہیں، اور وہ ایک شرارت کے تحت دیے گئے کہ یہ 10 محرم الحرام کو فلاں راستے سے گزریں گے، آگے اہل سنت کی آبادی ہے اور وہاں ضرور ان کی لڑائی جھگڑے ہوگی۔ پاکستان میں نظریہ ضرورت کے تحت بڑے بڑے قوانین کو تبدیل کر دیا گیا۔ کیا نظریہ ضرورت کے تحت یہ لائسنس تبدیل نہیں ہو سکتے یا یہ لائسنس کینسل نہیں ہو سکتے؟ سر، نظریہ ضرورت کو ایک طرف آپ پاکستان کی مستحکم کرنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر آپ محرم کے اندر ان جلوسوں کے حوالے سے جو آپ کا بجٹ ہے وہ کس حد چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے جی۔ تو اس نظریہ کو تو آپ اگر ایک نظریے کے تحت تو یہ ہونا چاہیے، اگر نظریے کو بھی ہم ایک طرف رکھیں جو ان جلوسوں کی وجہ سے ہمارے سیکیورٹی رسک بڑھتے ہیں اور ہمارا ملک جو سرحدی تمام کی تمام اس کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں، انڈیا کا بارڈر آپ کا غیر محفوظ، ایران کا بارڈر آپ کا غیر محفوظ، افغانستان کا آپ کا غیر محفوظ، تو ایسے حالات میں پھر ملک کے اندر ایک مسلح، ایک تو ہوتا ہے نا چلے پرامن کوئی ریلی جلوس ہو، یہ ایک انتہائی بھاری اسلحے سے لیس یہ مسلح جلوس ہوتے ہیں، تو یہ کسی بڑے یقین آئے روز جو واقعات ہو رہے ہیں یہ انتہائی بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور پھر اللہ نہ کرے مسجد دیکھیں، مسجد کا تقدس ہے، مسجد کا احترام ہوتا ہے، یہ کون سی شریعت، چلے آپ قانون کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں، شریعتی طور پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون کہیں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہیں پر مسجد بنی ہوئی ہو، جامع مسجد ہو، وہاں پر آپ زور کی اذان نہیں دے سکتے ہیں، عصر کی اذان نہیں دے سکتے ہیں؟ تو نظریہ ضرورت کے تحت بھی یہ ہونا انتہائی ضروری ہے اور ہو بھی سکتا ہے، اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے بھی یہ عمل جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ہوگا کیسے؟ میں اکثر آپ کے پروگرام کے آ کر اور مختلف جہاں موقع ملتا ہے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے ایک عالمی لابی ہے، عالمی کفر ان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی بات کی تو پاکستان سے پہلے بھی یہاں پر انگریز ہمارے اوپر قابض تھے، تو ابھی جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکمران، تو یہ بھی مہینے میں ایک مہینے میں نہیں تو دوسرے مہینے میں جا کر اپنے آقا لندن کو ان کے سامنے گھڑے کر کے آتے ہیں، تو یہ بھی انہی کی پالیسیوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء کرام کو، اپنا سول سوسائٹی کو، میڈیا کو بھرپور طریقے سے کمپین کرنی چاہیے، متحد ہو کر کے، بٹ کر نہیں، متحد اور یوٹیلائز ہو کر کے ملک کے مفاد کے لیے، نظریے کے مفاد کے لیے، اسلام کے مفاد کے لیے بھرپور طریقے سے اس کے اوپر اپنی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے کہ یہ ختم کرے۔ اگر حقیقت ہے ٹھیک اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کسی بھی مذہب کے اندر، مذہب اسلام تو یہ کوئی بھی مذہب جتنا کہ دنیا کے اندر مذاہب ہے، کسی بھی مذہب کے اندر یہ کلچر نہیں ہے کہ کوئی عبادت جو ہے وہ روڈ کے اوپر آ کر کی جائے، کیونکہ ہر مذہب، دیکھیں عباسی صاحب، ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ یہاں پر یہ کیا طریقہ ہے کہ یہاں جی یہ جلوس نکل رہا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کے اندر، وہ تو ایک بس وہ ایک ڈرامہ ہی ہوتا ہے، نام وہ رچایا ہوتا ہے، وہاں پر ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا ہے، آپ کی 1122 کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں کتنی آپ کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، میڈیا زیادہ ریلیٹڈ آپ کو پتا ہوتا ہے، کئی ایسی ہلاکتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے طبی امداد نہیں مل رہی ہوتی، اس وجہ سے کہ آگے جلوس ہے، روڈ بلاک ہے، وہیں پر وہ دم توڑ رہے ہیں۔ کوئی مذہب اخلاقی تو یہ اخلاقی کے بھی خلاف ہے، مذہب کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے بہت قیمتی گفتگو کی ہے، اور یقیناً آپ نے جن احوال اور جن حالات کی طرف نشاندہی کی ہے ان پہ ہماری حکومت کو، ہمارے اداروں کو غور کرنا چاہیے۔ یہ محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب تھے اور بہت ہی قیمتی گفتگو تھی۔ مولانا انہوں نے ایک بات کہی جو میرے دل کو لگی ہے کہ محرم الحرام کو یہ جو جلوس نکلتے ہیں ان کی ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ادارے ان کی تلاشی لے سکیں،
اور ان میں پھر تعزیہ اور تابوت اور اس طرح کی بہت ساری دیو ہیکل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جلوس ملکی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ یقیناً یہ خطرہ تھے اور خطرہ ہیں اور کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں. جی. ہمارے قائدین کئی میٹنگوں میں، سرکاری میٹنگوں میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو ماحول آپ خاص کر 9 اور 10 محرم کو بناتے ہیں کہ پاکستان کے تمام اہم ادارے بمائے فوج اور رینجرز کے وہ ایک گھوڑے کی حفاظت میں لگے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس موقع پر انڈیا کوئی شرارت کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ ادھر جواب دیں گے آپ گھوڑے کی حفاظت کریں گے؟ اور دوسری صورت میں جو طبقہ حرمین شریفین پر قبضے کی سازش اور پلان کر سکتا ہے اس کے لیے پاکستان پر قبضہ کرنا یا پاکستان کو اپنے اس کے لیے قبضے میں لینا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر آپ کے معلومات میں بھی ہوگا کہ جب ایران میں خمینی انقلاب آیا تو اس نے جو پاکستان کے لیے ہدایات دی تھی اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہم نے پاکستان میں بھی شیعہ انقلاب لانا ہے اور اس انقلاب کے لیے ماتمی جلوسوں کو ایک سیاسی جلوس اور اپنی ایک ضرورت قرار دیا تھا کہ یہ ہماری بہت بڑی یعنی کہ کامیابی کا ذریعہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت سیکورٹی رسک ہے ہر لحاظ سے کہ آپ دیکھیں نا دن رات پورے ادارے، فورسز، اسلحہ اور ہر قسم کی مشینری جو ہے وہ اسی میں مصروف ہوتی ہے. اس دوران وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر عملاً جو واقعات ہیں جیسے سعید اشرف صاحب نے بھی بات کی ہے کہ وہ مسلح ہوتے ہیں. راول پنڈی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اچانک ہوا تھا، وہ تقریباً اچانک ہوا تھا تو وہاں کلاشنکوفیں کہاں سے آ گئی، وہ بارود یا وہ چیز جس سے فرش پھٹ گئے، مسجد شہید ہوگی، قرآن پاک شہید ہو گئے، بچے ذبح ہو گئے. اور اوپر سے پھر جلتی پر تیل کا کام ابھی فوج کے ترجمان جو قابل احترام ہے نہ جانے ان کو کس نے اس غلط فہمی کی طرف لگایا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ خود اپنی بات ایسا کر سکتے ہیں. ان کو بھی کسی نے گائیڈ کیا، غلط گائیڈ کیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا جی یہ خود ہی ان لوگوں نے کیا تھا. ایک انتہائی محترم ادارے کے محترم ادارے اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بات جو ہے وہ سوچ سے بالا تر ہے اور یہ زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا. اور مولانا ایک چیز میں نے بہت عجیب سی نوٹ کی ہے، شاید آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی، کہ مدرسہ تعلیم القرآن پہ جو واقعہ ہوا تھا وہ انتہائی قابل مذمت، انتہائی قابل افسوس، لیکن اس سے بڑھ کر قابل افسوس کہ مدرسے کی صرف انتظامیہ نے نہیں، پورے وفاق المدارس نے، تمام علماء نے مشترکہ طور پہ ایک فیصلہ کیا کہ 10 محرم الحرام کا تو جو ہو گیا، اب جو 40ویں کا دن ہے تو وہ 40واں ان ذبح شدہ کے بھی بنتا ہے نا. اگر آج سے 1400 سال پہلے شہید ہونے والے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں 20 صفر کو بنتا ہے تو 20 صفر کو 40واں جو مدرسہ تعلیم القرآن میں 10 محرم کو ذبح ہوگی ان کا تو حقیقی 40واں بنتا ہے. اور اسی 40ویں کے دن مدرسے والوں نے یہ طے کیا کہ یہاں مدرسے کے سامنے ہم پروگرام کریں گے. مدرسہ خود تو جل گیا، شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے تو ان کو نہیں کرنے دیا. اور اہل تشیع کے جلوس نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم وہیں سے گزریں گے. جی اس میں دیکھیں یہ جو ابھی آپ کا پہلا سوال تھا کہ یہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے، تو میں نے تو ایک عرض کیا کہ ایک تو یہ پلاننگ کے تحت جو ہے اس مہینے کو جہاں سے اسلامی سن کا آغاز ہوتا ہے بدنام کیا گیا، اور دوسرا وجہ یہی ناانصافی ہے. ابھی آئی جی صاحب، پنجاب کے آئی جی صاحب کا بیان 2 دن پہلے چلا کہ کسی کو کسی قسم کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیں گے اور ہر قسم کی امن و امان کو یقینی بنایا جائے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دل آزاری تو یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ نے پورے پنجاب کے ان جلوسوں کو سیکورٹی کے طور پر 2 لاکھ پولیس فراہم کی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو جو اکثریت میں ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جہاں سے جلوس گزرنا ہے. اسی انداز کے اندر ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ہر ناجائز کام کرنے کی کھلی چھوٹ ہے اور اس کو سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صرف شہادت بیان کرنے یا فضائل بیان کرنے جو ہم مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت جس کو بیان کرتی ہے اس پر پابندی ہے. انہوں نے کہا جی 4 شیڈول والوں کو بند کرو، علماء پر پابندیاں لگاؤ، لاؤڈ سپیکر بند کرو، یہ کرو وہ کرو. تو یہ نا انصافی ہے. اس نا انصافی سے یہ اس سے بڑی دل آزاری اور کیا ہے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ عبادت ہر مذہب اور مسلک میں عبادت خانے میں ہے. دنیا کا کوئی مذہب آپ لے لیں، اس کے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان کی عبادت خانے میں ہے.
یہ واحد طبقہ ہے ایسا کہ جو عبادت میرے آپ کے دروازے پر کرنے آتا ہے اور مسجد پر آتا ہے. اگر ان کو باہر نکالنا ہی ہے, زیادہ ہی شوق ہے, تو ان کو لے جائیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یا گورنر ہاؤس کے سامنے, یا کوئی افسر جو زیادہ ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ اپنے گھر کے سامنے کروا لے جو کچھ کروانا ہے, اللہ کے گھر کے سامنے, اور وہ بھی مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, اور پھر وہاں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تذلیل اور ان کی توہین, دل آزاری تو یہ ہے. تو دوسرے لفظوں میں دل آزاری کا اور فرقہ واریت کا سبب بننے والوں کو پورے ملک کی سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے, اور جو مسلمان اکثریت میں ہیں ان کے اوپر ہر قسم کی پابندی ہے. تو یہ نا انصافی ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور تعلیم القرآن کے واقعہ کے مسئلے پر آپ نے جو بات کہی, مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسی طرح سراج الحق صاحب سمیت مذہبی سیاسی جماعتوں کے تقریباً سب کے میرے پاس اخباری بیانات اور دیگر ان کی ویڈیو بیانات موجود ہیں کہ جنہوں نے یہ سب نے مطالبہ کر دیا کہ اتنا بڑا ظلم ہونے کے بعد کوئی حق نہیں بنتا کہ اس جلوس کو یہاں سے گزارا جائے. اس کے باوجود ہمیں حکمران بتائیں کہ کون سی آپ کے اوپر ایسی آفت یا کون سی ایسی تلوار لٹک رہی تھی کہ آپ نے اکثریت کی دل آزاری کرتے ہوئے ان کو پھر اجازت دی اور وہ دندنا کر کے وہاں آئے, اور وہ شہادت, وہ چیلم کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, وہ اپنا چیلم ہے, یہ شہادت ہے. تو یہاں جو نگد شہید ہوئے ہیں یہ ان کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی اپنی جگہ ہے, رجسٹری ان کے پاس ہے, ذاتی ملکیت ہے, ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں. آپ غیر کو حق دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے دروازے پر آ کر کے جناب اپنی بات کا ڈنڈورا پیٹیں. تو یہ وجہ بنتی ہے دل آزاری کی, بدامنی کی اور فرقہ واریت کی. اور ایسے ہی اگر سلسلہ چلتا رہا تو امن و امان کا قائم ہونا یہ بالکل ناممکنات میں سے ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب کال پہ موجود ہیں, ان کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو اپنے پروگرام میرا سوال میں خوش آمدید کہوں گا. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں محرم الحرام کی آمد اور ہماری ذمہ داری. ملک صاحب, میں آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا بھر میں محرم الحرام میں اپنی ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. دنیا میں اور ملکوں میں بھی محرم الحرام آتا ہے, کیا وجہ ہے اس نوعیت کی کیفیت پاکستان میں کیوں طاری ہوتی ہے اور پاکستان میں ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ محرم الحرام امن کا مہینہ ہے, سکون کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. رمضان المبارک سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے, اب بھی 9 محرم کا روزہ رکھنے میں بہت زیادہ فضیلت, بہت اجر و ثواب ہے. یکم محرم کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے. اسلام ہمیں درس دیتا ہے سکون کا, امن کا, لیکن افسوس یہ ہے آج ملک پاکستان کے اندر ایک مذہب ایسا ہے کہ جو محرم الحرام کے پورا مہینہ اور اس کے بعد 10 دن یعنی پورے سفر کے 10 دن یعنی 40 دن تک پورے ملک کو انہوں نے انتشار کا باعث بنایا ہوتا ہے. عبادت ہر مذہب کے اندر ہوتی ہے, اس کے لیے عبادت گاہ ہے, مسجد ہے, عبادت گاہ کے اندر, مسجد کے اندر عبادت کرنی چاہیے. لیکن ایک مذہب ایسا ہے اہل تشیع کا جو پاکستان کے اندر سڑکوں پہ جلوس نکالتے ہیں. اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں, اسپتال بند ہو جاتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ عورتیں اسپتال میں جاتے ہوئے رستے میں ان کی بچی کی پیدائش ہو گئی اور عورت بھی فوت ہو گئی, بچہ بھی فوت ہو گیا کیونکہ آگے جلوس ہے اور بند ہے. اسی طریقے سے کاروبار کا ملین میں نقصان ہوتا ہے کہ پورا پاکستان جام ہوتا ہے, کاروبار بند ہوتے ہیں اور راتوں کو پورے ملک کے اندر انہوں نے اسپیکر آن کر کے مختلف قسم کی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر اپنے مذہب تک رہیں پھر بھی بات ہے. افسوس یہ ہے ایک تو روڈ بلاک ہوتے ہیں, معاشی طور پہ ملک کو کمزور کیا جاتا ہے, سیکیورٹی رسک ہے بہت زیادہ. ہماری فوج
ہمارے ہیلی کاپٹر ان کی ہر وقت نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جب ملک کے اندر دہشت گردی عام ہے, امن نہیں ہے, اس میں فورسز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اپنی گاؤں کے اندر عبادت کرنی چاہیے, روڈ بلاک نہیں کرنے چاہیے. ملک پاکستان کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارا ملک ہے, اس کو ہم نے امن کا گہوارہ بنانا ہے. امن کا گہوارہ بنانے کی بجائے اس میں جو ذاکرین آتے ہیں وہ صحابہ کرام پہ تبرک کرتے ہیں, مختلف قسم کی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہزاروں FIR مقدمات ایسے موجود ہیں جس میں صحابہ کرام کے خلاف تبرے کیے گئے, پھر وہاں پہ لوگوں نے روکا, خون خرابہ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان جلوسوں کو ایمان بارگاہوں تک محدود کر دیا جائے تو ملک کے اندر امن بھی ہو جائے گا, سیکیورٹی کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا, دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. معاشی طور پہ جو ہمارا ملک کمزور ہوتا ہے, یہ معیشت جو نقصان ہے یہ بھی نہیں ہوگا. عوام جو پریشان ہوتی ہے, روڈوں پہ ذلیل ہوتی ہے, اسپتال ہوتے ہیں, مریض پریشان ہوتے ہیں, یہ بھی نہیں ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں ہر مذہب امن کا درس دیتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے. تو یہ اپنا مذہب کا پرچار روڈوں پہ کرتے ہیں, ان کا مقصد عبادت نہیں ہے بلکہ انتشار ہے اور ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنی ہے. اور اس میں اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کے جلوسوں کے اندر باقاعدہ اسلحہ موجود ہوتا ہے لوگوں کے پاس, ان کے پاس خنجر ہوتے ہیں, چھرے ہوتے ہیں, اور کئی جگہ ایسی ہوئی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے دیا اہل سنت کی املاک تباہ کر دی, مساجد تباہ کر دی. 2 سال پہلے تعلیم القرآن مدرسہ راولپنڈی کے اندر وہاں پر انہوں نے حملہ کر دیا, بچوں کو چھروں کے ساتھ ذبح کیا, ان کے ناک کاٹ دیے, کان کاٹ دیے, آنکھیں ان کی نکال دی, زبان کاٹ دی. اتنا تشدد بربریت کی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا, مذہب انسانیت کے احترام کی اجازت دیتا ہے, اور وہاں جلوس نے یہ تباہی کی. ملک صاحب صورتحال اگر رہی, ملک صاحب ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ 9 محرم اور 10 محرم کو پورے پاکستان پہ ان جلوسوں کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ کوئی دوسری قوت نے اس ہمارے پورے ملک کو گھیر رکھا ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارے پڑوسی ملک ایران کا بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مذہبی پاور شو کر رہا پاکستان میں؟ اس میں حقیقت یہی ہے کہ ان 2 دنوں میں کرفیوں کا سامان نظر آتا ہے, اہل سنت کو اپنے گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور اہل شیعہ سرعام روڈوں پہ جلوس نکالتے ہیں, اور ان کو جو سپورٹ کی جا رہی ہے وہ علل اعلان ایران سے کی جاتی ہے. ان کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ ایک قسم کی یہاں پہ ریہرسل کرتے ہیں. ان کا پروگرام بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان کو بھی ایران کی طرح ایک اسٹیٹ بنا دیں, یہاں پر اہل سنت کو ختم کر دیں. ان کا پروگرام ہی یہی ہے. جیسے سیریا کے اندر سنیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور وہاں پر پاکستان سے بھی فورسز بھرتی کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو جا شام میں پاسبان فورس کے نام سے وہاں لے جاتے ہیں, وہاں جا کر قتل عام کراتے ہیں. تو ایران میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر شیعت کو وہ سپورٹ کرتا ہے اور پوری دنیا کے اندر سنت کے خلاف جو کام ہو رہا ہے ایران سپورٹ کرتا ہے, اور وہ اس کا اعلان کرتا ہے, ڈھکے چھپے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ میں جہاں بھی شیعہ کو کوئی تکلیف ہوگی میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلح جلوس, اسلحہ بردار جلوس, خنجر بردار جلوس مستقبل میں پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس کی مثال میں نے دی ہے کہ اسلحہ بردار خنجر بردار جلوس نے حملہ کیا, تعلیم القرآن کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے کر دی, اس کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے ٹکرا دی. ایسے ہی اگر یہ پورے ملک میں اس طرح ہی رہتے ہیں, ہم تو پہلے ہی گھروں میں بند ہو جاتے ہیں. سنی اپنی بالکونی میں کھڑا نہیں ہو سکتا کہ جلوس کو تحفظ نہیں ہے اس سے, اور جلوس کے اندر اسلحہ ہو سکتا ہے, خنجر ہو سکتے ہیں. یہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی انہوں نے پارا چنار کے اندر وہاں پر انہوں نے اپنے کیمپ بنائے ہوئے تھے جن کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی. جب فوج نے وہاں پر آپریشن کیا تو انہوں نے فوج کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا کیا. انہوں نے پاکستان کی آرمی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا.
جی پاکستان کی آرمی وہاں پر گئی، ہمارے آرمی چیف صاحب وہاں پر گئے، ان کے متعلق انہوں نے تسلیم کیے، پھر انہوں نے اپنا احتجاج ختم کیا۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کے اندر لوگوں نے سر عام ان کے مذہب کے نعرے لگائے، یا حسین یا حسین، یہ ویڈیو موجود ہیں۔ جی اور پھر ابھی جو ISPR نے راولپنڈی کے سانحہ کو، جس کے واضح ثبوت موجود ہیں، تو وہ لوگ نامزد ہیں جنہوں نے یہاں پہ حملہ کیا کے، اس کو انہوں نے کہا جی اہل سنت کا اپنی کارستانی ہے۔ اس سے یہ اتنا خطرناک اس سے بو آ رہی ہے کہ ہماری فوج کے اندر بھی یہ لوگ گھس آئے ہیں اتنی مضبوطی سے، اور یہ اپنے مستقبل کی تیاری کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بھی شیعہ اسٹیٹ بنانی ہے، اور اس کو گامزن ہے۔ بہت شکریہ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت قیمتی گفتگو آپ نے کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، بہت شکریہ۔ حضرت ملک صاحب نے ایک چیز کی طرف اشارہ دیا کہ جس طرح پارا چنار میں ان کے باقاعدہ ٹریننگ کیمپ موجود ہیں، اور وہاں پر فوج نے جب آپریشن کرنے کی کوشش کی تو فوج گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ کچھ خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ پارا چنار میں زینبیون کے نام سے، اور اسی طرح مختار فورس کے نام سے، اور انصار الحسین نام ایک جماعت پہ پابندی بھی لگی، حکومت نے اس پہ پابندی لگائی۔ وہاں باقاعدہ بھرتیاں ہوتی ہیں، اور ایران باقاعدہ ان لوگوں کو تنخواہیں دیتا ہے، اور پھر وہ لوگ جا کے شام میں لڑتے ہیں، عراق میں لڑتے ہیں، اہل سنت کا قتل عام کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایران کے ایک سرکاری افسر نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس 2 لاکھ ٹریننگ یافتہ لوگ موجود ہیں۔ تو آپ اس ساری صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں ان جلوسوں کی آڑ میں اچانک پاکستان کسی بڑے خطرے سے دوچار تو نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ہمارے اکابر علماء بھی اس پر پہلے بات کرتے رہے ہیں، اور آج سے 30 سال پہلے مولانا کنواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے خطرات سے حرمین شریفین کو بھی، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی خبردار کیا کہ آپ کی سرزمین کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے اور ایسی پلان دیے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ اس معاملے میں اس کو محض فرقہ واریت کا تانا دے کر اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، حقائق کو سمجھیں۔ جی، لیکن اس وقت جو عملاً صورتحال ہے، فوج، ISI یا جو بھی ہمارے پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں، تقریباً میرے اور آپ سے زیادہ ان کے علم میں سب کچھ ہے۔ جی، لیکن رہ گئی بات یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے کچھ سخت قدم اٹھائیں، کوئی قانون سازی کریں، یا ان کے اس خطرات سے جس سے اسلام کو یا مسلمانوں کو تو ہے ہی ہے، پاکستان کو بھی خطرہ ہے، اس کے سدباب کے لیے کوئی قدم اٹھائیں یا کوئی ایسے فیصلے کریں، وہ الٹا مسلمانوں کے ہی خلاف اپنی طاقت یا اپنے قوانین کو استعمال کرنے میں ہی مصروف ہیں۔ جیسا کہ 21ویں ترمیم باضابطہ ایک جانبدارانہ ترمیم اور نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے صرف مسلمانوں کو ہی دہشت گردی کے نام پر، ان میں جو واقعتاً دہشت گرد ہیں پاکستان کے خلاف، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن عموماً ایک مولوی صاحب مسجد میں اذان دے رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اس کو بھی اجازت نہیں کہ بھی آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھا سکتے، لیکن دوسرا طبقہ جو ہے وہ مسلح ہو کر آپ کے گلی کوچے میں جلوس نکال رہا ہے، وہ کسی وقت آپ کے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کو آپ روکنے کے بجائے سیکورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل، یعنی یہ بڑا غلط ایک میسج عوام کے پاس کی جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھی دل آزاری ہو رہی ہے۔ ایک مکتبہ فکر ہے، اگر وہ اپنے جلوس میں ڈنڈے اٹھا کر آ جاتے ہیں تو ان کے ڈنڈوں کی بڑی بڑی تصویریں اخبارات میں لگا کے ان کو دہشت گرد ظاہر کیا جاتا ہے کہ دہشت گرد انہوں نے ڈنڈے اٹھائے، اور ایک طرف لوگوں نے خنجر اٹھائے ہوئے ہیں، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، اسلحہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ پوری میڈیا پہ آتا ہے، اور اس کے باوجود، اور وہ خون بھی باہر ہے، اور اس کے باوجود وہ پرامن۔ آپ ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں، میڈیا پر بعض اس طبقے سے تعلق رکھنے والے سیاستدان یا کچھ ایسے افراد ہیں جو یہ جملے کہتے ہیں، جی وہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ان کو سکھا رہا ہے، جو یہ جب تک قرآن پاک نہیں نکالو گے اس وقت تک یہ دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوگی۔ وہ تو ہمارے قرآن پاک پر اعتراض کرنے کو تیار، دوسری طرف وہ عملاً جو دہشت گردی کر رہے ہیں، مسلح ہو کر کے آ رہے ہیں گلی کوچے میں، اور پورے ملک پہ قبضہ کرتے ہیں، خاص کر 9-10 محرم کو، اور سب کچھ اداروں کے علم میں ہے، اس کے باوجود وہ میری آپ کی زبان بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، میں لاہور میں، میرے لاہور داخلے پر پابندی، جی میرا گھر لاہور میں، لاہور آپ نہیں جا سکتے، جی یہ کون سا ضابطہ ہے؟
اور وہ ایران سے آ کر یا دوسرے شہر سے آ کر دوسرے شہر میں ذاکر بھی بول رہا ہے، تبرہ بھی ہو رہا ہے، بے ادبی گستاخی بھی ہو رہی ہے، مسلح ہو کر کے جو چاہے وہ کریں وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قدغن نہیں۔ اور یہ انتہائی ایک خطرناک عمل میں سمجھتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو جب ایک طرف پورے ملک کو ایک مخصوص طاقت نے جام کیا ہوتا ہے، اس وقت اہل سنت کیا پورے پاکستان کے موبائل فون آف ہوتے ہیں، کوئی کہیں سے اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے دوسرے کو اطلاع نہیں ہوتی ہے، میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جس طرح کے سانحہ تعلیم القرآن کے اصل حقائق تقریباً ایک ہفتے کے بعد لوگوں کو معلوم ہوئے جب لوگوں کے جذبات ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ یعنی رابطے کا کوئی ذریعہ اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ ملک اگر کسی بڑے حادثے سے دوچار ہوگا تو اس وقت تو کوئی کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا۔ بالکل یہی صورتحال ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں کہ پراپگنڈا جو بھی کیا جائے کہ مذہبی لوگ ہیں یا ہمارے جماعت کو یا اس مسلک کو وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان ہوا اس کے ذمہ داران حکمران ہوں گے، ان کی جانبدارانہ غیر ناانصافی والی پالیسیاں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں، لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ شاید کال ڈراپ ہو چکی، آپ اپنی بات کو جاری رکھیں۔ جی، تو اس میں جو ہے نا یہ کھلی بات ہے کہ میں یہ بھی عرض کروں گا پاکستان کے علاوہ بھی اسلامی ممالک دنیا میں موجود ہیں، عرب ممالک کو آپ دیکھ لیں، ان سب ممالک میں تقریباً ان کی کچھ نہ کچھ تعداد کہیں زیادہ کہیں تھوڑے ہیں، لیکن کسی جگہ پر وہ ماحول یا وہ سسٹم نہیں ہے جو ہمارے پاکستان میں بنایا جاتا ہے کہ پورے ملک کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے۔ ہر ملک کے اندر ان کو محدود جگہیں دی ہوئی ہیں، وہ اپنا جو مذہبی ان کا شعار ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہماری اس بات کو دیانتداری کی بات ہے، حکمران ادارے اور خصوصاً فوج جو اس وقت ہمارے ملک کی اصل محافظ ہے، ہم اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ سنجیدگی سے ہماری باتوں کو جذبات میں یا فرقہ واریت میں لے جانے کے بجائے یا یہ کہنے کے بجائے کہ ان کا تو کام یہ تنقید کرنا، نہیں، حقائق میں، اور خدا را میں کہوں گا اگر اسلام مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہ صحیح ملک کے پاکستان کے تحفظ کے لیے دیانتداری کے ساتھ اس پر غور کریں اور اس طبقے کو کنٹرول کریں جس طبقے کی اس انداز کی مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے خلاف پہلے سے سازشیں عملاً موجود ہیں، شام، لبنان اور اسی انداز کے اندر سوریہ، عراق، یہ سارے یمن وغیرہ مسلمانوں کی مملکتیں تھیں جو ان کے ہاتھوں سے نکلی اور اہل سنت کا قتل عام ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، اور پھر وہ ساری جگہ پر وہ قابض ہو کر اب حرمین شریفین پر قبضے کے پلان کر رہے ہیں۔ تو جہاں وہ عملاً ایسا کر چکے ہیں، تجربے میں بات سامنے آ چکی ہے کہ ان کے یہی عزائم ہیں، تو ہمارے ملک کا وہ کب لحاظ کریں گے؟ جی ہاں، بالکل۔ تو اس لحاظ سے ان عزائم کو بھانپنا چاہیے، اور صرف ایک طرف ہی کہ بھئی فلاں دہشت گرد اور سارا قانون اسی پر استعمال ہو۔ ابھی دیکھ لیں اہل سنت کتنے شہید کیے گئے پاکستان میں، خود قانون کے ذریعے بھی کیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی ماورائے عدالت بھی شہادتیں بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ملک کے خلاف ہے، ملک دشمنی میں ملوث ہے تو ہم اس کی فیور نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف کسی ایک اہل تشیع کا نام لیا جائے، کیا انہوں نے پاکستان کے پرچم نہیں جلائے؟ کیا انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر تھانے نہیں جلائے؟ پاکستان کی عمارتوں پر انہوں نے حملے نہیں کیے؟ پارلیمنٹ کا انہوں نے جنرل ضیاء کے دور میں محاصرہ نہیں کیا اور پاکستان کے خلاف انہوں نے نعرے نہیں لگائے؟ یا ابھی ملک صاحب جو پاڑا چنار کی بات کر رہے تھے، وہاں ہمارے مقتدر ادارہ فوج جو ہے اس کے خلاف کیا انہوں نے نعرے بازی نہیں کی؟ جب یہ سارا کچھ وہ پاکستان کے خلاف بھی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس پر ایکشن کیوں نہیں؟ جی الٹا تحفظ ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا نقصان ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیانتداری کے ساتھ طاقت کے ذریعے امن قائم نہیں ہوگا جب تک انصاف کے ساتھ حقائق کو سمجھ کر اکثریت کے حقوق کا لحاظ کر کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اس وقت تک امن و امان۔ مولانا آپ نے ملک کی بات کی ہے، اس وقت ہمارے ملک کے ساتھ 4 بڑے ملکوں کی سرحدیں لگتی ہیں، جن میں ایران ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے اور چین ہے۔ چین کی طرف سے تقریباً سرحدی معاملات میں ہمیں الحمدللہ ہر وقت سکون رہا، کبھی ایسی کوئی پریشانی نہیں رہی، اور ہماری شاید اپنی خارجہ پالیسیوں کی کمزوری ہے کہ باقی 3 ممالک سے ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہیں، اور وہ 3 ممالک آپس کے اتحادی ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے افغانستان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کم از کم وہاں ہمارے ہمدرد کم، عوام میں ہمارے ہمدرد موجود ہیں لیکن وہاں حکمرانوں میں، حکمران طبقے میں اب ہمارا ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے، وہ سارے ایران اور انڈیا کے ہاتھ میں ہے۔
اس پہ بات کرتے ہیں. ایک کالر ہمارے پاس موجود ہے, صرف مختصر وقت لے لیتے ہیں ان کی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کون کہاں سے؟ جی سر میں نعیم اختر بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ سعودی عرب سے سر. جی فرمائیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر ماشاءاللہ آپ کو پروگرام اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ نعیم صاحب. ہمارے پاس اس وقت بہت کم ہے, ہم زیادہ ڈیٹیل میں آپ سے بات نہ کر سکے, معذرت چاہتے ہیں. بات جاری رکھیں آپ نے. جی اس میں جو آپ نے کہا نا کہ ہمارے ملک کی سرحدات غیر محفوظ ہو چکی ہیں, تو حقیقتاً ایسے ہی ہے, لیکن اس میں پھر بھی اس میں بھی جانبداری یا ناانصافی والی بات ہے کہ دیکھیں افغانستان ہمارا دوست ملک بھی تھا اور ہم مذہب ہم مسلک بھی تھا, اس سے ہمارا کسی قسم کے اختلاف نہیں تھا. لیکن امریکہ نے یا عالمی طاقتوں نے ہمیں آپس میں الجھایا. تو آج اگر آپ کو افغانستان سے اپنے پاکستان کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو آپ سخت پالیسی اپناتے ہیں, جبکہ ان کے ساتھ آپ کا نہ مذہب کا اختلاف ہے نہ مسلک کا ہے. انڈیا تو ازلی ہمارا دشمنی ہے, اس سے تو بحث ہی نہیں ہے, وہ سارا کچھ یہ کروا رہا ہے. لیکن جب ایران کے ساتھ وہی معاملات پاکستان کے خلاف پیش آتے ہیں تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. جی ہاں بالکل. یہاں پھر وہی ناانصافی آتی ہے. بہت سارے جاسوس گرفتار ہوئے جو ایران کے راستے سے آئے. گلبوشن ہے, اور اس کے علاوہ خود وہ بلوچ جو ہے عزیر بلوچ کی گرفتاری ہے, اور اس طرح کے معاملات ہیں. پھر پاسپورٹوں کے مسائل, سب چیزیں. پھر بارڈر پر اگر انڈیا فورسز حملہ کرتی ہیں ہماری فورسز پر تو اس پہ تو آپ بات کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, لیکن وہی کچھ ایران جب ہماری فورسز کے خلاف کرتا ہے, ہمارے پاکستانی نوجوان شہید کیے جاتے ہیں, اس کے اوپر خاموشی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہی جانبداری اور نا انصافی ہے. بالکل طاقت کے ذریعے امن نہیں ہوگا, امن ہوگا تو اداروں میں ایسے لوگ موجود تو نہیں ہے جو ایران کی فیور کر کے بس یقیناً کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہوں گی جو ہمارے ذمہ داران کو غلط پالیسیاں یا غلط گائیڈ کرتی ہیں, غلط پالیسیاں دے کر, جس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم ہماری آواز کو حکمران سنجیدہ لیں اور اس پر غور کریں. مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکات میں عالیہ کے متعلقہ تو ویسے بھی حکمرانوں کی ایک اچھی سوچ ہے کہ وہ معتدل آدمی ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا سمیع الحق صاحب, حافظ سعید صاحب, یا اس طرح سراج الحق صاحب, جو مذہبی سیاسی طبقے میں سنجیدہ طبقہ ہے. ایک ہے نا اچھل کود کرنے والے, سنجیدہ جو طبقہ ہے جو پاکستان سے مخلص ہے. خاص کر میں اپنی قیادت کی بات کرتا ہوں, مولانا احمد لدھیانوی صاحب دامت برکات میں عالیہ کی. آپ ان کو بٹھائیں, ان سے آراء لیں جو آراء پہلے دی جا چکی ہیں ملی یکجہتی کونسل کے اجلاسوں میں, یا اس سے پہلے جو 22 نکات طے ہوئے عبدالستار نیازی صاحب کمیٹی میں, اس کو قانونی شکل دے کر ایک بار عمل درآمد کروا لیں. انشاءاللہ ہم زندہ موجود ہیں. اگر امن قائم نہ ہوا تو جو سزا ہماری ہم اس کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ مولانا مسعود الرحمان عثمانی, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے انتہائی قیمتی گفتگو کی ہے. ناظرین محترم, محرم الحرام کی آمد ہے. محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے آج مہمانوں نے بہت ہی اچھی گفتگو کی اور بہت اچھی آرادی ہیں. ہم درخواست کریں گے اپنے سننے والے ہمارے جتنے بھی پاکستان کا حکمران طبقہ, ان سے بھی, اور جو منتظمین ہیں جہاں جہاں کہیں جس کا بس چلتا ہے, کہ اگر ان آراء کے اوپر عمل کر دیا جائے تو یقیناً ہم ایک مستحکم پرامن پاکستان وجود میں لا سکتے ہیں. ورنہ ہمارے پاکستان کے سر پہ منڈلاتے جو خطرے کے بادل ہیں وہ مزید قریب تر آتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہمارا یہ محرم پرسکون پرامن گزر جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.